ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: الصدقة جنة من النار. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. آج کا ہمارا موضوع گفتگو، آج کا ٹاپک ہے صدقہ. صدقے سے متعلقہ چند باتیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں معنی آپ کے لیے واضح ہیں. صدقہ کس کو بولتے ہیں یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ جس کو نہ پتہ ہو. صدقہ پتہ ہے آپ کو کہ ایک سب سے آسان ترین اس کی مثال یہ ہے کہ جو ہم اپنے پیسوں کو نکالتے ہیں اور کسی کو دے دیں. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہم صدقے کی نیت کرتے ہیں، یہ صدقہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے. اچھا، اب اس سے متعلقہ چند حدیثیں اور چند واقعات اپنے ٹائم کے حساب سے جتنا میرے لیے ممکن ہوا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. توجہ اگر میری طرف رکھیں گے تو مجھے کنٹینیوٹی میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں سب مل کر محمد وعلی محمد. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آسان ترین گفتگو کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. اس لیے کہ میں مشکل بات کروں گا تو ٹائم تو گزر جائے گا لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ کو یاد نہیں رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں. تو زیادہ لکھنے پہ فوکس نہ کریں، سمجھنے پہ فوکس کریں، انشاءاللہ آپ کو چیزیں یاد رہیں گی. جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا میں نے آپ کے سامنے پڑھی. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آگ سے انسان بچ جاتا ہے. جنہ کہتے ہیں سپر کو. اس دن ہماری بات ہوئی تھی نا 2 دن پہلے کہ وہ جو ڈھال پہنی جاتی تھی جنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، زرہ کہتے ہیں، سپر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سپر کہلاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ تلوار کے وار کو آنے سے جسم کو روک دیتی ہے. تلوار چاہے لوہے پہ لگے گی تو جسم کٹنے سے بچ جائے گا. الصدقۃ جنۃ من النار. اگر انسان صدقہ دے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. تو یہ مولا کائنات نے ایک فائدہ صدقے کا بتایا، ایک اس عمل کا اجر و ثواب مولا کائنات نے اشارہ کیا. ظاہر ہے کہ پیش کرتے ہیں کچھ حدیثیں، وہ بھی میں پیش کروں کہ صدقے کے اندر اور کیا 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 چیزیں آ سکتی ہیں. ایک سب سے آسان ترین چیز یہ ہے کہ مال. مثلاً ہم نے پیسے، مثلاً صدقے کے اندر ہم اپنا کپڑا فرض کر لیں، یا تو ہم نیا کپڑا خریدیں اور کسی کو تحفے میں صدقے میں دے دیں. صدقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یس اور نو؟ صدقہ ہو جائے گا. اچھا، کوئی دوا خریدیں آپ، کسی دوا
خرید کے جس کو دوا کی ضرورت ہے اس کو دوا دے دیں، صدقہ ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی اور مثال کے طور پر اسٹیشنری کا سامان آپ نے خریدا، کسی دوست کو ہدیہ کر دیا، تحفہ دے دیا، صدقہ کر دیا، صدقہ ہوگا یا نہیں؟ بس یہ چیز ذہن میں رکھیے، جو ایک سب سے بڑا کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، سب سے بڑا کنفیوژن، کہ صدقے کا مطلب ہے کہ اس کو جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کا مطلب وہ کم ہے۔ وہ مثال کے طور پر میں اپنی بلائیں نکال کے اس کے اوپر ڈال رہا ہوں، یا میں مثال کے طور پر اس کو صدقہ دے رہا ہوں تو میں اس کو کم سمجھ رہا ہوں۔ ایسی بات ہمیشہ ذہن سے نکال دیجیے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ کسی کی تحقیر کر رہے ہیں، آپ کسی کو کم دکھا رہے ہیں کہ آپ اس کو صدقہ دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ صدقہ دینے کا مطلب یعنی فقیر کو صدقہ دیتے ہیں، جس کپڑے پھٹے ہوتے ہیں اس کو صدقہ دیتے ہیں، جو غریب ہوتا ہے اس کو صدقہ دیتے ہیں۔ جو صدقہ نیکی ہے، صدقہ کیا ہے؟ جواب دیجئے، صدقہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ان کو بھی دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے جن کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی تحقیر کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی عزت کم کر رہے ہیں کہ اس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، جو واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، عام طور پر ایسے واقعات نظر آتے ہیں صدقے کے کہ جن میں ضرورتوں سے متعلقہ واقعہ نظر آئے گا۔ مثلا ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، 4 صدی ہجری کا ایک انسان تھا، یعنی تقریباً سمجھیں 350 کے لگ بھگ 346 میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس نے زندگی گزاری۔ یہ تقریباً تھا شیخ صدوق کا زمانہ۔ شیخ صدوق ہے ذہن میں؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہمارے یعنی شیعہ علماء میں سے بہت بڑے بڑے برجستہ علماء میں سے ایک رہے ہیں۔ انہی کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، جو آپ پڑھتے ہیں نا، آپ سے کوئز میں یا بونس میں یا کہیں سوال کیا جاتا ہے بھائی شیعہ حدیث کی 4 بڑی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ بتائیے۔ نہیں، حدیث کی تہذیب الاحکام ایک، نہیں، اور یہ تو دکے لگا رہے ہیں سب مل کے، ہے نا؟ چلے دکے ہی لگا دیں۔ نہیں، یہ تو چکا لگا دیا۔ نہیں، ہاں، نہیں، ہماری بھی نہیں، نہیں جی، ابھی جو میں نے کتاب بتائی وہ ہاں بالکل صحیح ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ ہے، بالکل ہے، 2 ہو گئی، تہذیب الاحکام ہو گئی اور من لا یحضر ہو گئی، 2 رہ گئی۔ نہیں، وہ تو یہ آ گئی، میں نے بتا دی۔ نہیں، وہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا لیکن ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید روزہ لگ رہا ہے، سحری کم کی ہوگی، ہے نا، یا تھک گئے ہوں گے۔ چلے سب مل کے صلوات پڑھنے میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے الکافی، شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کی کتاب الکافی، نام سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے نام الکافی کا؟ گڈ۔ الکافی یہ پہلی کتاب ہے شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کی۔ اس کے بعد 2 کتابیں، ایک انہوں نے نام بتایا تہذیب الاحکام، اور دوسری کتاب کا نام ہے الاستبصار، شیخ محمد ابن حسن طوسی۔ شیخ طوسی نام بہت مشہور ہے، شیعہ علماء میں سے بہت بڑے بڑے علماء میں ان کا نام آتا ہے، شیخ طوسی۔ ان کی 2 کتابیں، تہذیب الاحکام اور الاستبصار، یہ 2 کتابیں۔ اور چوتھی کتاب یعنی پہلی الکافی، 2 یا 3، چوتھی کتاب جو میں نے سب سے پہلے بتائی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، جس کو الفقیہ لکھا جاتا ہے، اگر شارٹ میں کہیں تو الفقیہ کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟
یہ 4 کتابیں کہ جو شیعہ احادیث کی سب سے بڑی کتابیں کہی جاتی ہیں، جتنی ہمارے پاس شریعت کی چیزیں پہنچی ہیں، شریعت کے احکام پہنچے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور سے آج تک، اس کا ایک بہت بڑا یعنی میجر پارٹ یہ ہے کہ جو انہی کتابوں سے ہم تک پہنچا، انہی کتابوں سے ہم تک پہنچا۔ یہ جو مراجعین، جو بھی مجتہدین میں سے، مثلاً آغا سیستانی کی توضیح المسائل آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آغا سیستانی نے یہ توضیح المسائل کے اندر جو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نجاست کا مطلب یہ ہے اور طہارت پانی سے اتنی دفعہ میں ہوتی ہے اور نماز کے اندر ذکر رکوع اتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، پوری توضیح المسائل میں جتنے مسائل لکھے ہیں 2500، یہ کہاں سے سیکھے؟ کہاں سے سیکھے؟ یہ ان 4 کتابوں سے نکالے۔ یہ توضیح المسائل کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ ان 4 کتابوں سے سیکھی۔ اتنی امپورٹنس رکھتی ہے یہ 4 کتابیں۔ اب بات واضح ہوئی یا آپ کو اوپر سے گئی؟ باؤنسر ہوا یا کچھ چکا وکا لگنے کا چانس ہے؟ سمجھ آ گئی؟ نام ہی تھے اور تو آسان تھا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیچھے والے شاید توجہ نہیں ہے، سب مل کے صلوات پڑھیں۔ اس زمانے کا ایک آدمی تھا، میں ظاہر شیخ صدوق کا حوالہ اس لیے دیا کہ زمانہ وہ تھا 4 صدی ہجری۔ تو ہوا یہ کہ ایک شخص تھا بہت سخاوت کرنے والا، بہت صدقہ دینے والا، بہت لوگوں کی مدد کرنے والا، بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ کیوں صدقہ دیا کرتا تھا؟ کیسے اس کی عادت پڑی؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کی ماں روزانہ جب وہ جاتا تھا گھر سے تو اس کو 1 دینار دیتی تھی، 1 درہم دیتی تھی، اور کہتی تھی جو پہلا فقیر، جو پہلا مانگنے والا نظر ہے اس کو دے دینا۔ روز کا دستور تھا۔ روز اس کی ماں نے کیا کیا؟ عادت ڈالی کہ روز آپ کو 1 درہم 1 دینار صدقہ دینا ہے۔ روز دیتے 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 جب بڑا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جب بڑا ہو جاتا ہے پھر تو انسان خود کمانے، خود چیزوں کو مینج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے یہ جاری رکھا روزانہ۔ اتنا امیر ہو گیا تھا، اتنی پروردگار نے برکت دی تھی کہ وہ اپنے غلاموں کو کہتا تھا، اپنے یعنی ان نوکروں کو کہتا تھا کہ روز صبح میں اٹھوں میرے لیے میرے تکیے کے پاس پیسے تیار ہونے چاہیے، جب میں اٹھوں تو یہ پیسے لے کر جاؤں اور صدقہ دے دوں۔ اتنا زیادہ صدقے پر عمل کرنے والا انسان۔ اچھا، صدقے حدیثوں کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ صدقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو بھی خاموش کر دیتا ہے۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے غضب کو بھی خاموش کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بتاؤں تو یہ واقعہ سننے میں اور مزہ آئے گا آپ کو۔ وہ واقعہ تعلق رکھتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سب کی آواز نہیں آ رہی، صلوات پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے ایسا لگا کہ جن لوگوں نے پہلے پڑھی تھی انہی لوگوں نے واپس تیز آواز میں پڑھ لی ہے۔ میں وہ نہیں چاہ رہا تھا، کل بھی میں نے کہا تھا گلا اپنا تیز نہ کریں، جو نہیں پڑھ رہے وہ پڑھیں گے تو آواز بالکل اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں اب صلوات جب پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم تو سب مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ چھٹے امام کی ایک زمانے کی روایت نظر آتی ہے کہ جس کے اندر ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا؟ امام کا کسی کے ساتھ زمین کے معاملے پہ، مثال کے طور پر یوں کہیں کہ دونوں کا ایک شراکت داری تھی، پارٹنرشپ تھی، تو وہ زمین جو ہے وہ تقسیم ہونی تھی، اس کو ڈیوائڈ کرنا تھا کہ کون سا حصہ کس کے پاس جائے گا، کون سا حصہ کس کے پاس جائے گا۔ ہوا یہ، توجہ میری طرف رکھیے گا، ہوا یہ کہ دوسرا آدمی جو تھا نا وہ ایسٹرالوجی پہ بہت بھروسہ کرتا تھا۔ کس پہ؟ ایسٹرالوجی کس کو بولتے ہیں؟ ستاروں کا علم ہے نا۔ ایسٹرونومی اور ایسٹرالوجی 2 علوم ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ تو جب ان پہ بھروسہ کرتا تھا تو وہ حساب کتاب کرتا تھا، آج میرے سٹارز کے مطابق مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اب میرے سٹارز کے مطابق مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں، اب میرے سٹارز کی پوزیشن کیا ہے، اب میری سٹارز کی پوزیشن کیا ہے، اب یہ کیا ہے، کیا ہے۔ تو وہ پارٹنرشپ کے اندر، پارٹنرشپ ڈیزالو ہوگی تو کیا ہوگا؟ زمین تقسیم ہو جائے گی۔
یعنی امام کا حصہ امام کے پاس آ جائے گا، اس کا حصہ اس کے پاس آ جائے گا، بیٹا میری طرف. تو یہ ڈویژن کرنے میں وہ ڈیلے کر رہا تھا، نہیں آج نہیں، کل نہیں، آج تھوڑے دن بعد، تھوڑی دیر بعد. اچھا وہ انتظار کس بات کا کر رہا تھا؟ انتظار یہ کر رہا تھا کہ ایسٹرولوجیکل پوزیشن میری اسٹرانگ ہو جائے تو پھر میں اس ڈویژن کو کرنے کے لیے امام کے ساتھ بیٹھوں. اب میں ڈیل کرنے بیٹھوں، فائدہ کیا ہوگا؟ جب میری جو مثال کے طور پہ ستاروں کی پوزیشن اسٹرانگ ہوگی تو مجھے زمین کا اچھا ٹکڑا ملے گا اور امام کو کم حصہ ملے گا، یعنی کم اچھا حصہ ملے گا. تو وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہو جائے. اچھا ڈویژن ہونا تھا قرآن اندازی سے، اس لیے اس کے ہاتھ میں نہیں سے پتہ ہوتا کہ بھائی نہیں یہ میرا، یہ آپ کا، تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، پھر تو پتہ ہی تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن اس طرح سے ڈویژن ہونا تھا. تو اس نے سوچا کہ میرے اسٹارز کی پوزیشن اچھی ہوگی تو جو بھی قرآن اندازی میں نکلے گا وہ میرے لیے بہترین نکلے گا. تو اس نے ڈیلے کیا اور اس دن تک پہنچا، اس وقت تک پہنچا کہ جب اس کی اسٹارز کی پوزیشن بالکل زبردست ہو گئی جو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی. کہا اب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. مولانا نے کہا اوکے. اوکے میں نے کہا ہے، اوکے اس زمانے میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو تقسیم کرنے بیٹھے، کہا قرآن اندازی کرتے ہیں. چلو قرآن اندازی کی. جب قرآن اندازی کی تو وہ والا حصہ جو زیادہ اچھا زمین کا حصہ تھا وہ امام کے حصے میں آیا، اور جو حصہ سوکھا ہوا تھا، جو کم اچھا حصہ تھا، وہ اس کے حصے میں آ گیا. اب یہ پریشان، میں نے تو پورا حساب کتاب کیا تھا، میں نے تو پوری اسٹرانگ پوزیشنز دیکھی تھی کہ میرے اسٹارز کی پوزیشن سب سے اسٹرانگ ہے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور میری سب سے اچھی زمین ہے. کہ نکلا تو یہ تو الٹا ہی ہو گیا. تو پہلے کرتا بعد میں کرتا، میرے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا مجھے. تو وہ اپنی اس بات پر حیرت کرنے لگا. اور امام سے جب بات ہوئی، امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. دیکھو بعض اوقات ایک اور چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں نا کہ بعض جس طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ فلاں دن کے اندر نحوست پائی جاتی ہے. آپ کیلنڈر میں دیکھتے ہیں نحس لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس دن یہ والا کام نہ کریں، اس تاریخ میں یہ والا کام نہ کریں، اس وقت میں یہ کام نہ کریں. وہ ایک علماء کی ایک تحقیق ہے جو انہوں نے لکھا ہے. تو وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. امام علیہ السلام نے جو پیغام دیا وہ کیا کہ دیکھو، اب یہ حیران ہوا نا کہ مولا اسٹرانگ پوزیشن تو میری تھی، تو آپ کے پاس وہ سب سے اچھا والا حصہ آیا، میرے پاس وہ خراب والا حصہ آیا. ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس لیے ہوا کہ جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے آنے سے پہلے صدقہ دے دیا تھا. امام علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے تو کیا کیا تھا؟ امام نے صدقہ دیا تھا. کہ جب دن کی ابتدا میں صدقہ دو گے، یعنی اسٹارٹ آف دا ڈے، صبح اگر صدقہ دے دو گے تو اس دن میں جو بھی برائیاں، جو بھی نحوستیں، جو بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کی پوزیشن کے خلاف ہو سکتی ہیں، جو اور بھی بہت ساری علوم کے اندر گہرائیاں ہوتی ہیں. یہ تو ایسٹرونومی کے اندر اس کو تھوڑا بہت پتا تھا، پورا تو اس کو بھی نہیں آتا ہوگا. تو انسان سوچتا ہے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ایسا اور ویسا. کہا کہ صدقہ دو گے پروردگار عالم دن کی تمام برائیاں تم سے دور کر دے گا. کہا ہم صدقہ دے کر آئے تھے، پروردگار عالم نے ہم کو اچھا فائدہ نصیب کر دیا. اسی طرح سے رات کی ابتدا میں صدقہ دو گے تو پروردگار کیا کرتا ہے؟ رات کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور انسان کو اس کے اندر بھی بہترین عطا کرتا ہے. تو ایک پیغام امام نے یہ دیا کہ صدقہ دینے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری نظر نہ آنے والی برائیوں سے بھی رک جاتا ہے. بہت ساری قسمت کی باتیں جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ قسمت کی بات ہے کہ بھئی ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. بہت ساری ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو اس صدقے کے ذریعے سے ہمیں برکتیں مل سکتی ہیں. ایک یہ بات ہو گئی. اب میں اس روایت کو مکمل کرتا ہوں، سب مل کے صلوات پڑھیں. ہاں اب صحیح آواز آئی، اب وہاں سے بھی صحیح آواز آئی. ہوا کیا، اس بندے کے متعلق ہم بات کر رہے تھے تو اس نے کیا کیا، عادت تو تھی اس کی کہ اس طریقے سے ہو. کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے جو غلام تھے، جو اس کے نوکر تھے، وہ پیسے رکھنا بھول گئے. اب پیسے رکھنا بھول گئے تو اس کے ذہن میں صبح اٹھا، دیکھا پیسے نہیں ہیں، اب کیا کروں.
صدقہ کیسے دوں گا؟ یہ نہیں بھولا تھا صدقہ دینا، غلام پیسہ رکھنا بھول گیا، کہا صدقہ تو دینا ہے، کیسے دوں؟ کہ ایک کام کرو، جتنا میرے کمرے کا سامان ہے نا، میرا بستر، میری دوسری چیزیں، کمرے کا سامان، اچھا وہ ظاہر امیر آدمی تھا، بہترین بستر جیسے بادشاہوں کا ہوا کرتا اس طرح کا بستر تھا، اس طرح کی اس کے گھر کی چیزیں تھیں، پروردگار نے بڑی برکت دی ہوئی تھی اسے۔ اس نے کہا یہ سارا سامان اٹھاؤ اور جو تمہیں بار پہلا مانگنے والا نظر ہے اس کو دے دو، جو تمہیں مانگنے والا نظر ہے اس کو دے دو۔ اب ظاہر غلام شرمندہ بھی ہوں گے کہ ہم بھول گئے پیسے رکھنا، ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، باہر نکلے تو دیکھا ایک بڑھیا، ایک خاتون اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کے جا رہی تھی، شوہر اندھا تھا، نظر نہیں آتا تھا اس کو، جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا، حکم دیا تھا اس بندے نے کہ بھائی جو پہلا نظر آئے اس کو دے دینا، اس کو بلایا، کہا ہم آپ کو سامان دیں گے گھر کا تو آپ لے لیں گے؟ ہاں لے لیں گے۔ کہا ایسے زبردست بادشاہوں والا سامان ہے؟ کہا ہاں بالکل لے لیں گے۔ اتنے میں جب یہ بات سنی نا کہ اس طرح کا بادشاہوں والا سامان، تو یہ آپس میں ایک طرح سے اس کو بولے نا کہ خوشی کے آنسو نکل آئے، یہ کیفیت ہوگی۔ کہا کیا ہوا، ایسا کیوں؟ کہا وجہ تھی اس کی ایک۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ہماری ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کا ہم نے نسبت طے کر دی ہے، نکاح شاہد کر دیا، لیکن اس کی شادی کرنا باقی ہے، بھی رخصتی باقی ہے، تو ہماری کل بات ہو رہی تھی کہ جہیز کا سامان تیار کرنا ہے۔ کہ میں کہاں سے کروں، اتنا سامان اتنا اچھا تو میں نہیں کر سکتا ہوں، تو ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں کام کرنا، صبح مجھے لے جانا، اس لیے کہ وہ شوہر تو اندھا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ کہ بیوی سے کہا کہ تم مجھے کام کرنا، صبح اٹھ کے لے کے چلنا، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے گا، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے انتظام کرتا۔ کہ وہ بیوی مجھے لے کے چلی ہے، اور پروردگار عالم نے تمہارے دل میں ایسا ڈالا اور تمہارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، ورنہ اگر پیسے رکھے ہوتے تو کیا ہوتا، وہ 1 دینار دے دیتے، 1 درہم دے دیتے، 5 دینار 5 درہم دے دیتے، یہی ہوتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پیسے رکھنا بھول گیا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے دل میں بات آئی کہ جب پیسے نہیں دے رہا ہوں تو پھر سامان سارا صدقے میں دے دوں۔ اس نے سامان سارا صدقے کا نکالا، اتنی دیر میں وہ لوگ پہنچ گئے۔ اس کے نوکروں نے دیکھا کہ وہ 2 لوگ آئے ہوئے ہیں، اس 2 لوگوں کو بلایا اور پتہ چلا کہ یہ اس طریقے سے۔ اس نے جب یہ واقعہ سنا تو ایک بات اس کی بھی سمجھ میں آئی، یعنی پروردگار عالم کس کے رزق کا انتظام کہاں سے کرتا ہے، انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان پروردگار عالم کیسے مجھے رزق دے گا، کہاں سے اتنا عزت کے ساتھ ایسا مال ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے بھی سوچا ہوگا نا، میں کسی سے مانگوں گا، کسی سے قرضہ لے لوں گا، کسی سے کچھ کہہ دوں گا، بجائے کہنے کے، بجائے قرضے کے، بجائے کسی سوال کی زحمت کے، پروردگار عالم نے خود بخود اس کے لیے انتظام کر دیا۔ جب یہ بات سنی تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نیکی کرنے کا خواہاں ہی تھا، یہ تو چاہ ہی رہا تھا کہ میں نیکی کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب جب تم نے یہ والی بات کہی ہے نا، تو یہ سامان تو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تو تمہارے لیے، جو تمہاری بیٹی کا مسئلہ ہے جہیز والا، اس کا انتظام بھی میں کروں گا اور تمہارے داماد کے لیے بھی انتظام میں کروں گا۔ پروردگار عالم اس طریقے سے بھی انسان کو نوازا کرتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم موضوع پہ بات کر رہے تھے صدقہ، یعنی جب ہم دینے کی عادت ڈالتے ہیں، میں نے شروع میں بھی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اندر۔ امام کے واقعے میں بیان کیا تھا نا کہ امام دیتے تھے، بانٹتے تھے، عطا کرتے تھے، اتنا دے دیتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ حتیٰ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ نظر آتا ہے کہ امام کو ایک بادشاہ نے، ایک حاکم نے دربار میں بلایا۔ اس دن وہ سب کو پیسے بانٹ رہا تھا، سب کو دے رہا تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی، ابھی میں وہ وجہ نہیں ذکر کر رہا، اس کی وجہ تھی۔ اور اگر کبھی موقع ہو اور وہ وجہ آپ سنیں یا کتاب میں پڑھیں یہ واقعہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ کربلا سے پہلے کیسے، جب ہم چونکہ غور نہیں کرتے، ہم نے تاریخ نہیں پڑھی ہوتی، ہمیں ان واقعات کی گہرائیوں کا علم نہیں ہوتا، تو کربلا سے پہلے، کربلا بھی 60 ہجری میں جب یزید تخت حکومت پر آیا، یزید کے تخت حکومت پر آنے سے پہلے یزید کو لانے کے لیے کیا 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 گیا تھا وہ آپ سب سنیں گے نا تو آپ کا اندازہ ہوگا۔ اس ٹائپ کی ایک چیز تھی، یہاں پر معاملہ ہو رہا تھا کہ اس نے سب کو تحفے بانٹ رہا تھا۔ امام علیہ السلام کسی وجہ سے لیٹ گئے، یعنی پورا دن نہیں گئے، شام کے وقت گئے۔ جب شام کے وقت گئے تو اس نے یہ سوچ کر، چونکہ تھا تو امام کا دشمن، تھا تو امام سے بغض رکھنے والا، وہ چاہ رہا تھا کہ امام کو بلائے تاکہ پیسے دے کر امام کے اوپر اپنا احسان جتلا سکے۔ یاد رکھیے گا، صدقے کے اندر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، پروردگار بھی کہتا ہے صدقہ دینے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ کسی کے اوپر منت گزاری ایک لفظ ہے جو اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن احسان جتلانا آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ احسان نہیں جتلانا چاہیے، بار بار یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا اچھی بات نہیں، یہ صدقے کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، صدقہ میں بھی ایسا ہے، ہر نیکی میں ایسا ہے۔ اچھا، کیا نماز شب پڑھ کے آپ بتا سکتے ہیں بھائی میں نماز شب پڑھی تھی، میں تو نماز شب پڑھ کے آیا، یہ تو نماز کا ثواب ہی ختم ہو جائے گا، تو ریاکاری کر رہے ہیں آپ۔ بھائی نماز پڑھی ہے تو آپ نے اللہ کے لیے پڑھی ہے، یا دوسروں کو بتانے کے لیے نماز پڑھی تھی؟ آپ نے مثال کے طور پر امی کا کہنا مانا تھا اور اپنے ابو کی مثال کے طور پر مدد کی تھی اور اپنے دوست کی مدد کی تھی، تو کیا اس لیے کی تھی؟ یہ سارے مثال کے طور پر معاشرے میں آپ اعلان کرتے پھریں میں نے یہ کیا تھا اور میں نے وہ کیا تھا اور میں نے اس کو پانی پلایا تھا اور میں گر گیا تھا تو اس کو پکڑا تھا اور میں نے اس کی پٹی کرائی تھی۔ یہ تھوڑی ہوتا، اس طرح سے تو ہم اجر ضائع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، صدقے میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ پیسے بانٹ رہا تھا تاکہ جتلا سکے، اس کا تو مقصد ہی یہ تھا، نیکی ویکی تھوڑی مقصد تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ایک کام کیا کہ شام کے وقت مولا آئے تو سوچنے لگا آپ اس لیے دیر سے آئے نا، میرے پاس پورے دن مال ختم ہو جائے لوگوں کو بانٹ کر، اور اب میں آپ کو مال دینے کے قابل نہ رہوں، میں نے آپ کے لیے الگ مال رکھا اور جتنا پورے دن بانٹا ہے اس سے زیادہ رکھا، اور کہا کہ یہ والا مال لا کر امام حسن مجتبیٰ کو دے دیا جائے۔ ڈھیر لگا دیا گیا مال کا، سونے چاندی کے سکے ڈھیر لگا دیے گئے، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ میں ہند کا بیٹا ہوں، انا ابن ہند۔ جب اس نے ایسی بات کہی نا، امام کو غصہ تو آیا، برا تو لگا امام کو۔ امام نے اس وقت اس بات کا اس وقت جواب نہیں دیا، بات میں مصروف ہوئے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، امام اٹھ کر جانے لگے۔ ایک غلام تھا، مولا کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کے لیے آگے بڑھا، جیسے مولا کی جوتیوں کو سیدھا کیا اور امام نے اس کی یہ نیکی دیکھی، امام نے کہا کہ یہ سارا مال جو میرے لیے اس نے رکھا ہے یہ تجھے عطا کیا ہم نے۔ پلٹ کے اس کو دیکھا بادشاہ کو، کہا انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، تو کیا یہ شرافت دکھائے گا، تو کیا نیکی دکھائے گا، تو کیا احسان جتلائے گا؟ یہ تو ہم اتنی سی نیکی کرنے والے کو عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اہل بیت کے دروازے پر ہر ایک، چاہے اپنا چاہے غیر، چاہے ماننے والا چاہے غیر، کوئی بھی آتا تھا، اس طریقے سے ائمہ اہل بیت دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، کبھی یہ مت سوچئے کہ بھائی فلاں مثال کے طور پر کافر ہے۔ آپ استفتاء میں دیکھیے، آیت اللہ سیسانی سے بھی سوالات میں موجود ہے کہ بھائی کافر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیا جا سکتا ہے صدقہ، کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، بس دشمن اہل بیت نہیں ہونا چاہیے، دشمن اسلام نہیں ہونا چاہیے، دیا جا سکتا ہے صدقہ۔ عام طور پہ جتنے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے سویپرز بلڈنگوں میں، جو محلوں میں جو جھاڑو لگانے والے، صفائی کرنے والے، عام طور پہ مسلمان نہیں ہوتے نا، تو کبھی آپ سوچیں، یہ آپ کے ذہن میں خیال آئے بھائی یہ تو ہندو ہے، اس کو کیوں دیں؟ اب بچا ہوا کھانا ہے، اس کو کیوں دیں؟ یہ تو ہندو ہے۔ کوئی بات نہیں، ہندو ہے تو کیا ہوا، صدقہ دیا جا سکتا ہے اس کو بھی، آپ بچا ہوا کل کا کھانا اس کو دے دیجئے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، صدقہ اس کو آپ کو ثواب ملے گا صدقے کا۔ تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، اور اہل بیت نے کیا کیا؟ آخری روایت پیش کر رہا ہوں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ 1.5-2 منٹ ہیں 55 میں۔ ہوا یہ کہ معلّہ ابن خنیس مولا کے اصحاب میں سے ایک شخص تھے،
مولا کے پاس نہ جانا تھا. ایک رات کو دیکھا مولا اپنے کاندھے پر ایک بورا لے کر جا رہے تھے. مولا نے دیکھ لیا، اندھیرا تھا. مولا جب جا رہے تھے تو مولا کے بورے سے کچھ گرا. اب اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ گرا. اتنے میں مولا وہاں پہ مولا کے ساتھ ہو گئے. جب آہٹ محسوس ہوئی مولا پہچان گئے. کہا مولا تم ہو؟ کہاں مولا میں. اب مولا دیکھو زمین پہ کیا پڑا ہے، اٹھا کے دو. مولا نیچے جھکے زمین پر، دیکھا روٹیاں پڑی تھیں. روٹیاں اٹھائیں، مولا کو دیں. مولا کو دیں، مولا نے وہ تھیلے میں ڈال دی اور چلے. مولا چلو ہمارے ساتھ. مولا ایک ایسی جگہ پر آئے کہ جہاں پر جو اس علاقے کے غریب اور فقیر انسان تھے وہ سوئے ہوئے تھے، جاگ نہیں رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. مولا خود اس نے کہا کہ مولا، جب اس کی توجہ گئی کہ مولا کے کاندھے پر اتنا بڑا تھیلا ہے، وزنی تھیلا ہے روٹیوں کا، کہ مولا مجھے دے دیجئے. کہا نہیں، یہ آپ خود اٹھائیں. خود امام نے اٹھایا، لے کر گئے. اور مولا کو جب لے کے گئے، مولا ابن خنیس کو تو ساتھ میں دکھایا اس کو. یہ تربیت کا انداز تھا. مولا نے دکھایا. مولا ہر ایک کے آگے، کسی کے آگے ایک روٹی، کسی کی دو روٹی، کسی کی ایک روٹی، کسی کی دو روٹی رکھ کے چپ چاپ، وہ سویا ہوا تھا، اس کو نہیں پتا کیا ہے، اور وہ مولا ساری روٹیاں رکھ کر واپس آ گیا. اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، وہی جو میں نے ابھی بیان کیا. ہاں مولا، یہ کیا آپ کے چاہنے والے ہیں؟ شیعہ ہیں آپ کے؟ ہم بھی سوچتے ہیں نا صدقہ دینے سے پہلے صرف اہل بیت کے چاہنے والے کو نہیں، ان سے اچھی بات، مومن ہو فقیر ہو اس کو دینا بہت اچھی بات، سب سے اچھی بات، لیکن اس کے علاوہ کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس کے ذہن میں فوراً آئے، بولا کہ آپ کے شیعہ ہیں جن کو آپ رات کے سناٹے میں روٹیاں بانٹنے آئے؟ کہا نہیں، شیعہ تو نہیں، یہ ہمارے چاہنے والے تو نہیں. یعنی مولا نے ایک بات سمجھائی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جو ہمارا چاہنے والا ہو، اسی کو مولا عطا کرے. مولا غیروں کو بھی عطا کیا کرتے تھے. جب مولا کی سنت و طریقہ تھا کہ غیروں کو عطا کیا کرتے تھے اور ہر ایک کو دیا کرتے تھے، ہر غریب کی مدد کیا کرتے تھے، تو ہمارا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ صدقہ دے کر ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے. اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے کل جب شہادت کی مجلس ہوگی تو انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آج کے تک وقت بھی مکمل ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کے، ہمارے مرحومین کی گناہان کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. صلوات پڑھ دیجیے محمد و علی محمد.